دوستو انڈیا اور افغانستان کے تعلقات کے اندر جو نارملائزیشن آ رہی ہے اس کو بڑے امپورٹنٹ اینگل سے دیکھا جا رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب سے افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، ایک چیز کو نوٹ کیا گیا ہے کہ انڈین کی جو پریزنس ہے وہ افغانستان میں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو ہسٹری اگر ہمارے ساتھ اگر ہم دیکھ سکیں تو انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ افغانستان کے ساتھ اس کے جو معاملات تھے وہ کوئی اتنے مناسب نہیں رہے۔ پرٹیکولرلی آپ چلے جائیں جہاد کے زمانے میں، جب امریکنز افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے تو انڈیا کی پوزیشن بالکل ایک ڈیفرنٹ تھی۔ اور پھر جب ابھی اشرف غنی وغیرہ کی حکومت آئی تو انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے افغانستان کے ساتھ، کیونکہ امریکن سپورٹ کر رہے تھے۔ ابھی جو انڈیا ہے وہ اس نے دوبارہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لیے۔ سو افغان طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات پہلی دفعہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کیا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ انڈیا کے تعلقات افغان طالبان سے اچھے نہیں ہوتے تھے، اور وہ اس لیے نہیں اچھے ہوتے تھے بیکاز پاکستان کی بہت زیادہ قربت تھی۔ لیکن اب آپ اگر آگے دیکھیں کو پاکستان کے تعلقات انڈیا سے ذرا بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن انڈیا کی جو پریزنس ہے وہ افغانستان میں دن بدن وہ سامنے آ رہی ہے۔ انڈیا کی جو اپروچ رہی ہے ریٹرن آف طالبان کے بعد وہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ایک کوشس اپروچ تھی، ویٹ اینڈ سی کی پالیسی انڈیا نے اپنائی ہے، ایک پریگمیٹک اپروچ رکھی ہے۔ لارجلی سیکیورٹی کنسرنز ڈومینیٹ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا جو ہے اس نے اپنا ایک این ایس اے لیول کی کنورسیشنز بھی ریجن کے ممالک کے ساتھ شروع کی ہوئی ہیں افغانستان کے اوپر، جس کا پاکستان نے بائیکاٹ کیا، اور پاکستان نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس ناٹ نیسیسری کہ ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ انڈینز جو ہیں ان کے ڈپلومیٹس کنٹینیوسلی افغانستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ باتیں یہ ہو رہی ہیں جی کہ ہم ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھانا چاہتے ہیں۔ پہلے پالیسی تھی ویٹ اینڈ واچ کی، ایک کوشس اپروچ تھی۔ پاکستان، چائنا، رشیا جو تھا انہوں نے ابھی تک کسی ملک میں چائنا نے ریکگنائز کر لیا بیکاز چائنا نے افغانستان کے امبیسڈر کے ڈاکومنٹس ریسیو کیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے ریکگنائز نہیں کیا۔ ریکگنائز پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور دہشت گردی کی وجوہات ہیں دس اینڈ دیٹ۔ دوسرا انڈینز کہتے ہیں کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایمبیسی دوبارہ جون 2022 میں کھول لی تھی کابل کے اندر، چھوٹی ٹیم تھی، اور کس چیز کو فوکس کر رہے ہیں؟ ہیومینیٹیرین اسسٹنس، ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بار بار ایک چیز بتا رہا ہوں، دیر واز اے ٹائم، اور وہ ٹائم یہ تھا کہ انڈینز افغانستان میں گھس نہیں سکتے تھے، اور پاکستان جو تھا وہ ہر وقت افغانستان میں بیٹھا ہوتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ جب طالبان کی حکومت آئی ہے تو کہا یہ جاتا تھا کہ شاید پاکستان ہی منسٹرز بنائے گا افغانستان کے اندر، اور طالبان کی اپنی سے نہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے فیض حمید چلے گئے وہاں پہ یہ بتانے کے لیے ہمارے طالبان سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ آج کی موجودہ پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ وہ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ چیز وہ کہتے ہیں۔ سو مجھے جو چیز لگتی ہے یا جو چیز میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ کہتے تو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنس ہیں، کہ کاؤنٹر ٹیررزم کنسرنز ہیں، کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جس میں لشکر طیبہ، جیش محمد ہو، جو انڈیا کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہوں، اس کو دیکھیں۔ اور طالبان نے کہا ہے کہ ہماری سرزمین ایسے ایلیمنٹس کی نہیں استعمال ہوگی جو کہ افغانستان کی سرزمین نہیں استعمال ہوگی اگینسٹ انڈیا۔ یہ وہ کہہ، ارے کوئی وقت نہیں، دور وقت نہیں ہے، میں آپ کو بات بتا دوں، وہ وقت دور نہیں ہے جب افغانستان لشکر طیبہ اور جیش محمد کو دہشت گرد جماعتیں قرار دے گا، جو کہ وہ کہیں گے جی دیکھیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے جی افغانستان کے ساتھ ہمارے ماضی میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ابھی اس طرح کی چیز۔
انڈینز جو ہیں ابھی فار ایگزامپل یہ جو جے پی سنگھ صاحب جو ہیں یہ گئے ہیں وہاں پہ. بات کیا ہے جی اکنامک ریلیشن پیپل کی موومنٹ کے حوالے سے, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان نہیں ہے, وہ چائنا بھی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چائنا کو تمام نیبرہڈ پہ مینج کرنا ہے. اس سے پہلے سینٹرل ایشیا میں کافی زیادہ کوشش انہوں نے کی, ٹھیک ہے جی, انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ سینٹرل ایشیا میں مینج کریں, چائنا, مالدیوز میں, بھوٹان میں, سری لنکا میں, نیپال میں, افغانستان بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات کرتے ہیں, لیکن ٹیکنیکلی اٹس ناٹ جسٹ ہیومینیٹیرین اسسٹنس. یاد رکھیں انڈینز یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنیز نے جو ریئر ارتھ میٹلس یا جو انویسٹمنٹس کی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے کنونس کر لیا تھا افغانستان کو کہ چابہار پورٹ وہ استعمال کریں. اب انڈیا ڈیولپمنٹ اسسٹنس دے رہا طالبان کو, ٹیکنیکل ڈسکشنز اور وہ ہیں وہ ریلیونٹ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل ٹیکنیکل ڈیلیگیشن افغانستان پہنچ رہے ہیں بیکاز وہ کہتے ہیں جی اب پاکستان تمہاری ری کنسٹرکشن ری بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا, انڈینز کر رہے ہیں. انڈین سمجھتے ہیں کہ دس از اے چوائس اینڈ چانس کہ ہم ایک افغانستان کی ری کنسٹرکشن اینڈ ری بلڈنگ میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ سری لنکا کے اندر, بھوٹان, اس کے اندر نیپال کے اندر جب کچھ اسپیس پیدا ہوتی تھی پاکستان بھاگ کے جاتا تھا. اس وقت پاکستان کے ایکسپینسز کم ہوتے تھے. آج کل ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا انفراسٹرکچر پورا نہیں کر سکتے, سڑکیں پل نہیں بنا سکتے, لوگوں کے میڈیکل فیسلٹیز پوری نہیں کر سکتے, ہم دوسرے ملک میں جا کے کیسے چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. انڈیا کے اندر بھی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی, وہاں پہ بھی جو پیریفری میں بڑے برے حالات ہیں. جب انڈین سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم 800 ملین لوگوں کو ویٹ سپورٹ پر رکھا ہوا ہے تو اس کا کیا مراد ہوتا ہے؟ بہرحال انڈیا کی جو میکرو اکنامک پکچر وہ بڑی زبردست ہے. 600-700 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزرو ہیں انڈیا نے اپنی اکانومی اور خطے میں اپنے آپ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں کی ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. یہ چیز میں دیکھتا ہوں, یہ چیز جب میں دیکھتا ہوں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہے. اب یہ جو جے پی سنگھ صاحب دوبارہ گئے ہیں, پاکستانی تو جہاں جا بھی نہیں سکتے فرینکلی اسپیکنگ, ہم تو وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے جہاں پہ انڈینز پہنچ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں وہ اب چابہار پورٹ کو استعمال کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمیں کراچی کی پورٹ صحیح نہیں پڑتی. کیوں وہ کہتے ہیں بھلا, کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان نے ان کے اوپر ظاہری بات سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. ہم نے ان کو لوگوں کو نکالا ہے, ہم نے ان کو لوگوں کو اس لیے نکالا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا یہ جو دہشت گرد جماعتیں افغانستان میں چھپی ہیں اس کے لیے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. اب انڈیا نے یہ 10 سال کا ایگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی, اس میں ایران کو تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن انڈیا نے بار بار کہا ہے افغانستان کو کہ آپ ایک لینڈ لاک کنٹری ہیں, آپ ہمارے ساتھ کام کریں آ کے, اور وہ اس چیز کو مان گئے. یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے امریکنز کو کہا تھا کہ ڈو ناٹ ہیو اے نیرو ویو آن چابہار, نیرو ویو نہ رکھیں, ٹھیک ہے جی. اب افغان طالبان جو ہیں بیسیکلی تو انڈیا اپنے آپ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو میڈل ایسٹرن ممالک افغانستان میں انہوں نے جو اپنی سپیس بنائی ہے, ہم امریکہ کو بتا سکیں کہ ہماری سپیس موجود ہے افغانستان میں, ہم اپنے بائی لیٹرل سپیس کے لیے. انڈیا اوور آل جو لارجر ریجن ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ریلیونٹ اینڈ اویلیبل رکھنا چاہتا ہے, ریلیونٹ فار دیٹ کنٹری اینڈ ریلیونٹ وین دا گریٹ پاور پالیٹکس کمز ان. چائنا کی وہ پریزنس نہ ہو, امریکہ کو پتا ہو کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں. جیسے امریکہ کو اس چیز کا پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افریقہ میں موجود ہے, اسی طرح انڈیا یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم خطے میں بھی موجود ہیں, ہم وہاں سے نکلے نہیں ہیں. سو یہ چیز چائنا کو بھی کانشیس کرتی ہے, انڈیا کی پرسنل بائی لیٹرلز کے لیے بھی ٹھیک ہے, اینڈ امریکہ جیسا دوست ممالک جو انڈیا کو کے لیے بھی ٹھیک ہے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ اب ہم نے چائنا کو, انڈیا کو, یہ افغانستان کو یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہو, آپ اب ہوتا کیا ہے, جو لوگ پاکستان افغانستان کی ٹریڈ کے حوالے سے جانتے ہیں
افغانستان بہت ساری چیزیں جو منگواتے ہیں، افغانی منگواتے ہیں، وہ افغانستان کے لیے نہیں، وہ پاکستان کے لیے ہوتی ہیں. لیکن افغانی اینڈ پاکستانی دے گیو کرپشن منی ٹو دا پاکستانی کسٹمز اینڈ اداروں کو پیسہ دے کے اس کو پاکستانی رکھ لیتے ہیں. وہ چیز کبھی افغانستان جاتی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر ٹیکس ڈیوٹی نہیں ہوتی، اس کے اوپر ٹیکس ڈیوٹی تو تب لگے وہ افغانستان پہنچے گی، تو پاکستان کی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیز افغانستان کی ہے. ایک افغانی بزنس مین نے ایک پروڈکٹ منگوانی ہے دبئی سے، وہ پاکستان آئے گی اور پاکستان کی حکومت کیا کرے گی، اس کو ریلیز کر کے تھوڑے سے چارجز لے کے افغانستان بھیج دے گی. افغانستان اس کو خود ٹیکس کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جو پروڈکٹس آتی ہیں فار افغانستان، وہ ٹیکنیکلی پاکستان کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ایڈریس افغانستان کا لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ رک پاکستان میں جاتی ہیں. جب پاکستان میں رک جاتی ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس کوئی نہیں لگا ہوتا، تو وہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایکسچیکر میں پیسہ کوئی نہیں آتا. ہوتی پاکستانی اور افغانی بزنس مین آپس میں ملے ہوتے ہیں. دس از اے ون ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. اب ہم نے جب ٹائٹ کیا طالبان کو، افغانستان کو، بیکاز ہمارے ان سے معاملات خراب تھے، تو انہوں نے کہا وی ہیو اندر چوائس اینڈ دیٹ از چابہار. انڈیا کیم اپ ایز اے چوائس فار دم. انڈیا ایز اے چوائس وہاں پہ آیا. اور انڈیا نے، آپ کو پتا ہے، چابہار پورٹ میں 120 ملین لگایا تھا، ابھی 250 ملین انہوں نے پھر لگایا ہے، 350-400 ملین ڈالر وہ لگا چکے ہیں. اور وہ چابہار کو چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ اینڈ ٹرانزٹ کوریڈور بنائے انڈیا افغانستان کے بیچ میں. دیٹ از سم تھنگ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ چیز. اور مجھے انڈیا کے جو ڈیزائنز ہیں افغانستان میں، انڈیا از اے اسمارٹ پلیئر. دیکھیں، یاد رکھیں، وہ انتہائی اسمارٹ پلیئر ہے. دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کیا چاہیے اور کیسے چاہیے. لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا، اٹ ول ٹیک دیم سم ٹائم، انہیں تھوڑا وقت لگے گا. اور لیکن انہوں نے اپنا وہ بنا لی ہے، اسپیس بنا لی ہے. سو اس میں انڈیا کی پریزنس افغانستان میں، اور یہ جو جے پی سنگھ صاحب کا جانا، یہ جو لارجر پکچر مجھے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو اس انداز سے دیکھنا چاہیے. جو لارجر پکچر نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہم لارج پکچر اگر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے جی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈینز جو ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ لگ گئی ہے کہ وی مسٹ ناٹ لک افغان طالبان فرام دا لینز آف دا ریلیجن. وی ہیو ٹو لک دیم فرام دا لینز آف اے ریجنل پارٹنر. And Indians have convinced Afghan Taliban that do not look as a lens of a Hindu nation, look as a lens of a partner. And Afghan Taliban are smart and careful now. افغان طالبان جو ہے، دیکھیے مڈل ایسٹ میں کمپٹیشن ہے. مڈل ایسٹ میں کمپٹیشن کیا، قطر اور یو اے ای اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹرکی، دے وانٹ ٹو گیو این امپریشن ٹو دی افغان امریکنس کہ ہمارے وہاں بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن اصل تعلقات یا قطر کے اچھے ہیں سعودی افغانستان کے اندر، یا یو اے ای کے اچھے ہیں. یو اے ای میں وہ علاج کرانے جاتے ہیں، قطر میں ان کا دفتر کھلا رہا ہے. سو وہ ایک اس طرح کی چیزیں ہیں. پاکستان بیچ میں ریلیونٹ ہو گیا. انڈیا چاہتا ہے اپنی اسپیس. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ریپلیس قطر اینڈ یو اے ای امیڈیٹلی، بٹ انڈیا ڈز وانٹ کہ پہلے ہم اپنے کور انٹرسٹ کو ایڈریس کریں. وہ جو ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں سے بیٹھ کے دہشت گرد جماعتیں آپریٹ کر سکتی ہیں، پہلے اس کو دیکھیں. دوسرا، اپنے آپ کو اس خطے میں ریلیونٹ کریں. تیسرا، ان کی تھوڑی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کریں، ان کے ساتھ انگیج کریں. چوتھا، وہ سمجھ جائیں کہ پاکستان نے گیپ چھوڑا ہے، اس گیپ کو فل کرو. ٹھیک ہے نا جی. ہیومینیٹیرین اسسٹنس کر دو. طالبان کی ریکگنیشن تو انہوں نے کی نہیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے، دیکھیں نا، جے پی سنگھ از اے پرسن ہو کیم ٹو پاکستان ود ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے ساتھ. جے پی سنگھ صاحب آئی تھنک سروڈ ان پاکستان. یس، آئی ہیونٹ میٹ ہم. لیکن کہا جاتا ہے کہ اب وہ از اے سینئر پرسن ان انڈیا منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر. اب تو میرا خیال ہے کہ ان کو ہی ول بی ایمبیسڈر سم ویئر ویری سون، کیونکہ انہوں نے اپنا شنیور ایم ای اے میں پورا کر لیا. وہ ایز این ایمبیسڈر کہیں جائیں گے، میری اسیسمنٹ ہے. کیونکہ اکثر ڈپلومیٹس جو تھوڑا ٹائم پورا کر لیتے ہیں دین دے گئے، بٹ ہی ول گیٹ اے گڈ جاب بیکاز ہی از کلوز ٹو جے شنکر. کسی اچھے کیپٹل میں دنیا میں جائیں گے. اب کون سا کیپٹل رہتا ہے، لیٹس سی. امریکہ تو ایک امبیسڈر صاحب چلے گئے ہیں، یو این بھی چلے گئے ہیں.
اور کون ان کو وہ کرتا ہے، بٹ انڈیا اپنی وہ اسپیس بنانا چاہ رہا ہے اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، وہ اس میں کامیاب ہو گیا. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ.